الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. اللہ کی زمین کے اوپر انسانوں میں سے سب سے زیادہ رفعت بلندی اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کو دی. نبیوں کے بعد اگر کسی شخص کو زیادہ مقام ملا ہے تو ملا ہے علم کی وجہ سے. اور علم کون سا ہے؟ اس علم سے مراد قرآن و سنت کا علم. سعادت والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے سینوں کے اندر قرآن سما جائے، جو اپنے دل و دماغ کے اندر قرآن و حدیث کو جگہ دیتے. اسی لیے سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے ارفع الناس منزلۃ عند اللہ، اللہ کے نزدیک مقام و مرتبے کے لحاظ سے سب سے زیادہ رفعت والے لوگ کون ہیں؟ الانبیاء، نبی. نبیوں کے بعد ثم العلماء، پھر اس کے بعد علماء جو ہیں ان کو اللہ رب العزت نے بلندیاں عطا فرمائی. علم کی اہمیت آپ اس بات سے بھی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ایسی ہے جس کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر یہ حکم، اس کی غلاظت کا یہ عادت ہے کہ اگر کسی برتن کے اندر منہ ڈال جائے اس کو 7 دفعہ دھو کر پاک کیے. اور صحیح بخاری کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شوقیہ طور پر کتا رکھتا ہے گھر کے اندر، اس کا مقصد شکار نہیں ہے، اس کا مقصد حفاظت نہیں ہے، ویسے شوق کے طور پر رکھتا ہے، آپ نے فرمایا روزانہ اس کے نامہ اعمال سے 2 احد پہاڑ کے برابر نیکیاں ضائع ہو جائیں. اس قدر نفرت. لیکن امام ابن القیم رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی. فرماتے ہیں کہ دیکھو اس قدر نفرت ہے، اس قدر یہ غلیظ جانور ہے، لیکن اسی جانور کے پاس جب علم آتا ہے، کون سا علم؟ شکار کا علم. تم نے 2 باتیں اس کو سکھا دی، یہ خود نہیں کھائے گا، جو بھی پکڑے گا آپ کے پاس لے کر آئے گا. اور جب آپ اس کو چھوڑتے ہیں بسم اللہ پڑھ کر، تو اسلام کا یہ حکم ہے اگرچہ یہ غلیظ جانور ہے لیکن علم کی وجہ سے یہ مقام و مرتبہ اس غلیظ جانور کو مل گیا ہے کہ اگر یہ کوئی چیز پکڑ کر لے آتا ہے حلال جانور، تو تم نے اس کو شکار کے اصول سکھائے، وہ کھاتا نہیں ہے، آپ کے پاس لے کر آ جاتا ہے. اگرچہ اس کے دانت بھی لگے ہیں اس جانور کے جسم کے اوپر، لیکن پھر بھی وہ جانور تمہارے اوپر حلال ہے. ایک کتے کو اگر علم کی وجہ سے برتری مل سکتی ہے، اور اگر انسان قرآن و حدیث کا علم حاصل کر لیتا ہے، اس کے سینے میں حدیث سما جاتی ہے، قرآن کا عالم بن جاتا ہے، قرآن کا حافظ بن جاتا ہے، تو اس کے مقام مرتبے کو کیا کہتے ہیں؟ اس کی اللہ کے نزدیک کس قدر منزلت ہوگی. اور یہ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے
اللہ کے قرآن کا علم حاصل کرنا، اللہ کے نبی کی حدیث کا علم حاصل کرنا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، فرمایا اے پیغمبر آپ علم حاصل کریے کس چیز کا؟ لا الہ الا اللہ، اپنے رب کی معرفت حاصل کریں کہ آپ کا رب کن طاقتوں کا مالک ہے، اس علم کو حاصل کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ کون سا علم ہے؟ کون سا علم سکھایا گیا ہے؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق، اپنے رب کا نام پڑھو، اپنے رب کی معرفت حاصل۔ جو شخص اپنے رب کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، نبی کی حدیث کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتا ہے، اس کا علم حاصل کرنے لگ جاتا ہے۔ دین کا طالب علم، علماء اس معاشرے کے اندر سب سے زیادہ عزت والے لوگ ہیں، اللہ کی نزد سب سے زیادہ عزت والے، کیونکہ یہ اس ورثے کے وارث ہیں جو ورثہ انبیاء نے چھوڑا ہے۔ وہ کہتا ہے میں فلاں وڈیرے کا وارث ہوں، تو کہتا ہے میں فلاں کا وارث ہوں، لیکن قربان جائیں ان لوگوں کے اوپر کہ جو وارث ہیں تو انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت کے وارث ہیں۔ انبیاء کرام علم چھوڑ کر جاتے ہیں، لم یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء جو ہیں درہم و دینار چھوڑ کر نہیں آتے، انما ورثوا العلم، علماء انبیاء جو ہیں وہ علم چھوڑ کر جاتے ہیں، اس علم کا جو وارث بن گیا اس کے مقام پر اس کو مرتبے کی کیا کہیں۔ اور یہ وہ شخص ہے، معاشرے کا یہ وہ خوش نصیب طبقہ ہے کہ جس کے ساتھ اللہ رب العزت بھلائی کا ارادہ کرتا ہے۔ یہ خوش نصیب طبقہ ہے۔ میں لاکھوں کروڑوں روپے مال کما لوں، میں نہیں کہہ سکتا کہ میں خوش نصیب انسان ہوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ خوش نصیب انسان کون ہے؟ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، جس کے ساتھ محبت کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت اس کو اپنے دین کا فہم عطا کرتے ہیں، دین اسلام کی سمجھ عطا کرتے ہیں۔ یہ وہ معاشرے کا طبقہ ہے جو معاشرے کا بہترین انسان، جن کے ساتھ اللہ رب العزت بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ نزل اللہ امرا سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، اس کا چہرہ ہمیشہ خوش و خرم رہے۔ اس حدیث کے تحت شارحین نے جو شرح کی ہے کہ جو دین کا طالب علم بن جاتا ہے، دین کا فہم حاصل کرنے والا بن جاتا ہے، اس کی ایک شرح تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کے چہرے پر ساری زندگی تازگی رکھتے ہیں، اس کا چہرہ مرجھاتا نہیں ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ علماء، بڑے بڑے علماء اگرچہ وہ بڑھاپے کی عمر کو بھی پہنچ جائیں، لیکن ان کے چہروں پر بڑھاپے کے اگرچہ بال سفید ہو جاتے ہیں، لیکن چہروں کے اوپر جھریاں نہیں پڑتی۔ اور دوسری شرح یہ کی ہے شارحین نے کہ جب دین کا علم حاصل کرنے والا، حدیث کے ساتھ محبت کرنے والا، قرآن کا علم حاصل کرنے والا جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اللہ رب العزت ان کے چہروں کے اوپر سکون نازل کرتا ہے، ان کو اللہ رب العزت خوشیاں عطا کرتے ہیں۔ کون سا شخص جو حدیث کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتا ہے، اس علم کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ اور آج ہم
خواہش کرتے ہیں کہ فلاں ہمارے لیے دعا کرے، ہم فلاں سے دعا کرواتے ہیں، لیکن قربان جائیں یہ معاشرے کا وہ خوش نصیب طبقہ ہے علماء کا جن کے لیے دنیا کی ہر چیز، ہر مخلوق دعا کرتی ہے۔ ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض حتی نینان البحر لیصلون علی معلم الناس الخیر۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس شخص کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ دنیا کے اندر ہر چیز اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں، حتیٰ نملۃ فی حجرہا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا چیونٹیاں اپنی بلوں کے اندر بیٹھ کر عالم دین کے لیے دعائیں کرتی ہیں، مچھلیاں پانی کے پیٹ کے اندر عالم دین کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ کون سا شخص علی معلم الناس الخیر، جو حدیث کا علم حاصل کیا، قرآن کا علم جس نے حاصل کیا، پھر اس علم کو آگے پہنچانا، اس نے اپنا مشن سمجھا اور پھر وہ اس مشن کے اوپر لگ گیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے لیے دنیا کی ہر چیز دعا کرتی ہے، اور دعا کیا کرتی ہے؟ اللہ اس کو بخش دے، اس کے لیے فرشتے دعا کریں اللہ اس کو بخش دے، اس کی بخشش کی کیا کریں؟ معاشرے کا یہ وہ طبقہ ہے جس کے لیے اللہ کے فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ان کو بخش دے، یہ تیرے دین کے راستے پر نکلے ہوئے ہیں، تیرے دین کی تبلیغ کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اعلاء کلمت اللہ کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرما دیا فرشتے صرف دعائیں ہی نہیں کرتے، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا۔ آپ نے فرمایا کہ جب ایک شخص دین کا علم حاصل کرنا اپنا مشن بنا لیتا ہے، اس کا مقصد ہوتا ہے کہ میں حدیث کے ساتھ محبت کروں، قرآن کی آیات کے ساتھ محبت کروں، ان کو اپنے دل و دماغ کے اندر جگہ دوں۔ نبی اسلام فرماتے ہیں اس کے لیے اللہ کے نورانی فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیں۔ یہ کوئی معمولی احساس ہے؟ یہ کوئی عام احساس ہے جو ہر شخص کو مل جاتا ہے؟ نہیں، یہ علماء کو ملتا ہے۔ یہ احساس اللہ رب العزت نے علماء کے لیے رکھا ہوا ہے، جو دین کا علم حاصل کرتا ہے اس کے لیے اللہ رب العزت نے یہ احساس رکھا ہے۔ آج دنیا کے کسی شخص کے پاؤں کے نیچے سرخ قالین بچھا دیے جائیں، وہ سمجھتے ہیں میں بڑا مقام و مرتبے والا ہوں، لیکن اس شخص کے مقام مرتبے کا کیا کہنا جن کے لیے اللہ کے نورانی فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے، اور صرف پر بچھاتے نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، سفیان بن عسان رضی اللہ تعالیٰ، فرماتے اللہ کے نبی سرخ تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ کی حدیث سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ نبی علیہ السلام سیدھے ہو گئے، آپ کا چہرہ خوشی سے ٹمٹما اٹھا اور آپ نے خوش آمدید کہا، مرحبا لطالب العلم۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں، تو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہے، اور اس کے ساتھ تمہیں میں ایک خوشخبری بھی سنا دیتا ہوں، تیرے آس پاس فرشتے جمع ہیں، وہ فرشتے ایک دوسرے کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، ثم يركب بعضهم بعضا، ایک دوسرے کے اوپر کھڑے ہوتے ہوتے زمین سے لے کر آسمان تک پہنچ جاتے ہیں اس شخص کے استقبال کے لیے، اس کی محبت کے اندر، لحب الطالب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طالب علم کی محبت کے اندر وہ فرشتے آتے ہیں، زمین سے لے کر آسمان تک اس کے استقبال کے لیے اس کے گرد گھیرا بنا لیتے ہیں، اس کے اوپر اپنے پروں کا سایہ بنا لیتے ہیں۔ یہ وہ مقام و مرتبہ ہے جو اللہ رب العزت نے علماء کو دیا۔ جن لوگوں کو ان چیزوں کا علم تھا،
جن کے نزدیک قدر و منزلت تھی کہ یہ وہ علم ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو شخص کسی راستے کے اوپر نکلتا ہے کس لیے؟ علم حاصل کرنے کے لیے، قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ اس شخص کے لیے جنت کے راستوں کو آسان کر دے. اللہ اس کو جنت کے راستوں پر چلا دیتے ہیں. جن کو یہ علم تھا ان کی ساری زندگیاں اس علم کو حاصل کرتے کرتے گزر. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں. مستدرک حاکم کے اندر روایت ہے، مجمع روایت کے اندر بھی ایک روایت ہے. وہ خود بیان کرتے ہیں ایک حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے میں نے 1 مہینے کا سفر کیا. 1 مہینے کا سفر، ایک علم، ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے. جب اس صحابی رسول کے پاس پہنچے 1 مہینے کا لمبا سفر کر کے اور اس کو جا کر کیا بیان کرنے لگے، حدیث کے اگلے الفاظ غور کے ساتھ سننے والے ہیں. فرماتے ہیں میں نے جلدی جلدی سواری کو دوڑایا ہے، میں ایک لمبا سفر کر کے تمہارے پاس پہنچا ہوں. مجھے خدشہ تھا، میں اللہ سے دعائیں کرتا رہا ہوں. کیا دعائیں؟ خشیت ان اموت قبل ان اسمع، میں ڈرتا تھا کہیں اس حدیث کو سننے سے پہلے میری موت نہ واقع ہو، میں اس سعادت سے محروم نہ ہو جاؤں کہ پیغمبر کی حدیث میں نہ سن سکوں. ایک حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے اتنا لمبا سفر کیا ہے. مجھے حدیث بیان کرو. قصاص کی ایک حدیث مجھے علم ہے تمہارے علاوہ کسی کے پاس نہیں. اس نے حدیث بیان کی صحابی رسول نے. فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے میں اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سن رہا تھا. آپ نے فرمایا قیامت کے دن لوگ ننگے بدن ننگے پاؤں اللہ کے دربار کے اندر جمع ہوں گے. اللہ رب العزت فرمائیں گے انا المالک، میں مالک ہوں، میں فیصلہ کرنے والا ہوں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس دن کوئی جنتی جنت کے اندر نہیں جائے گا، کوئی جہنمی جہنم کے اندر نہیں جا سکے گا جہاں تک کہ لوگوں کے درمیان انصاف کیا جائے گا، قصاص کیا جائے گا. حتیٰ کہ کسی نے دوسرے کو تھپڑ بھی مارا ہوگا، جب تک اس تھپڑ کا بدلہ نہ مل جائے گا اس وقت تک وہ شخص جنت کے اندر نہیں جا سکتا. میں اور آپ کو اس حدیث کی روشنی میں دیکھیں معاشرے کے اندر کتنے لوگوں کے اوپر ہم ظلم کرتے ہیں، گالی گلوچ، لوگوں کے اوپر ظلم، مارنا پیٹنا. کوئی شخص ہمارے ماتحت ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جیسے مرضی اس کے پاس اس کے اوپر ظلم و ستم کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں. ہاں ایک پوچھنے والی ذات ہے اللہ رب العزت جو قیامت کے دن کا مالک ہے، انصاف کے دن کا مالک ہے. مالک یوم الدین، وہ انصاف کے دن کا مالک ہے. اس دن انصاف ہوگا، ہر شخص جس کے اوپر ظلم ہوا ہے اس کا بدلہ اس کو دیا جائے گا، اور بدلہ پیسوں کی صورت میں نہیں ملے گا، اس کے بدلے میں اس دن نیکیاں تقسیم کی جائیں. کسی کے اوپر ظلم کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ کیا میرے پاس اتنی نیکیاں ہیں کہ میں اس کے ساتھ جنت میں بھی جا سکوں اور ان نیکیوں میں سے کچھ حصہ اس کو بھی دے سکوں. کیا ہمارے پاس اتنی نیکیاں ہیں؟ وہ مفلس شخص والی حدیث ہم نے کئی دفعہ سن رکھی ہے. نیکیوں کے پہاڑ لے کر آنے والا شخص، لیکن دنیا والوں کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں تھا، دنیا والوں کے اوپر ظلم و ستم کرنے والا تھا. یہ حاجی تھا، یہ نمازی تھا، یہ اپنے آپ کو اہل حدیث بھی کہتا تھا، اہل سنت بھی کہتا تھا، یہ دین کا اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھتا تھا. اس کی لمبی لمبی داڑھی تھی، لیکن اس کی شرارتوں سے نہ رشتہ دار محفوظ ہیں، نہ گلی محلے والے محفوظ ہیں. اس کی شرارتوں سے نہ اس کا ملازم محفوظ ہے، اس کے ظلم سے نہ اس کا معاشرہ محفوظ ہے. ایسی باتوں کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. قیامت کے دن یہ عبادتیں تقسیم کر دی جائیں گی اور اس کے بعد اس شخص کو جہنم کا ایندھن بنا دیا.
جو مخلوق سے محبت کرنے والا نہیں ہے، مخلوق کے اوپر ظلم و ستم کرنے والا، یہ حدیث سننے کے لیے 1 مہینے کا سفر صحابی رسول نے کیا۔ اور آپ تاریخ کی کتابوں کو پڑھ کر دیکھیں، محدثین کے واقعات کو پڑھ کر دیکھیں، انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اس قدر محبت حدیث کے ساتھ جن کو علم تھا، اس علم کے مقام و مرتبے کو، جو سمجھتے تھے اس علم کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث انہوں نے سنی ہوئی تھی، لیکن صرف تصدیق کے لیے مدینہ سے نکلے، لمبا سفر کر کے مصر کے اندر پہنچے۔ کہاں مدینہ اور کہاں مصر، صحابہ رسول کسی وہاں پہ علم ہوا کہ ایک صحابی ہے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صرف حدیث کی تصدیق کرنے کے لیے اتنا لمبا سفر کر کے اس صحابی رسول کے پاس پہنچے، کیونکہ ان کو علم تھا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو اس راستے کے اوپر چل پڑتا ہے اللہ اس کو جنت کے راستے پر چلا دے۔ کیا ہم اپنی اولادوں سے بھی کوئی ایک بچہ اس علم کے لیے وقف کر سکتے ہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ ایک ایک محدث کی زندگیوں کو شروع کر دیا جائے، لمبا وقت درکار ہے، لیکن ہم اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب حاصل کرنے والے ہیں۔ کیسی محبت کی حدیث کے ساتھ، کشتی کے اندر سوار ہوئے، ایک دن حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے ساتھ ایک چور بھی بیٹھا ہوا تھا، ایک ایمان کا ڈاکو بھی بیٹھا ہوا تھا۔ جب اللہ نے کرایہ مانگا، انہوں نے اپنی تھیلی نکالی اشرفیوں والی اور اس ملہ کو کرایہ دے کر اشرفیاں گنی اور اسی تھیلی کے اندر ڈال دی۔ اب یہ ساتھ ساتھ بیٹھنے والا شخص وہ اشرفیاں گن رہا ہے، اس نے یہ بھی گن لی کتنی اشرفیاں ہیں اور اس نے تھیلی کا رنگ بھی دیکھ لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے شور ڈال دیا کہ میرے پاس اشرفیاں تھی، اتنی اشرفیاں تھی، اس رنگ کی تھیلی تھی، وہ میری جیب سے چوری ہو گئی۔ لوگوں نے اس کو برا بھلا کہا کہ یہاں پر کون چوری کرے گا، یہاں تو ہر شخص استغفار کر رہا ہے، اللہ سے بخشش طلب کر رہا ہے، معافیاں مانگ رہا ہے کہ کوئی پتہ نہیں کب لہر آئے اور کشتی کو بہا کر لے جائے، یہاں پر چوری کس کو سوچے گی۔ ادھر امام بخاری نے دیکھا اتنی اشرفیاں ہیں اور اسی رنگ کی تھیلی ہے، فرمایا یہ تو میرے پاس ہے، تھیلی بھی میری، اشرفیاں بھی میری۔ آہستہ سے وہ تھیلی نکالی، پانی کے اندر پھینک۔ اس نے کہا نہیں، میری تھیلی چوری ہوئی ہے، میں سارے لوگوں کی یہاں پر تلاشی لوں گا۔ سارے لوگوں کی تلاشی یہ کسی شخص سے کوئی تھیلی نہ نکلی۔ وہ شخص بڑا حیران ہوا کہ میرے سامنے امام بخاری نے وہ تھیلی نکالی اور اس میں سے کرایہ بھی دیا اور تھیلی کچھ دیر میں بھی ڈالی۔ جب اگلے کنارے پر اترے، امام صاحب اپنے سفر پر چل لیے۔ جب تنہا ہو گئے، یہ شخص بھی پیچھے پیچھے تھا، جا کر سوال کرنے لگا، وہ اللہ کے بندے بتاؤ تو صحیح، وہ اشرفوں والی تھیلی کہاں پھینکی ہے؟ کہا میں نے وہ تھیلی پانی کے اندر پھینکی۔ کیوں پانی کے اندر پھینکی؟ تمہاری تھیلی، تمہاری اشرفیاں پانی کے اندر کیوں پھینک دی؟ کہا اللہ کے بندے تمہیں ضرورت تھی تو تم مجھ سے ویسے اشرفیاں مانگ لیتے، میرے اوپر چوری کا الزام اگر آج لگ جاتا، میرے جیب سے آج اشرفیوں کی تھیلی نکل آتی، وہ اشرفیاں بھی میری تھی، تھیلی بھی میری تھی، لیکن میں بھی سفر کے اوپر نکلا ہوا ہوں، میں اس حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلا ہوا ہوں۔ اگر آج میری جیب سے وہ اشرفیاں نکل آتی، قیامت کی دیواروں تک میری بیان کی ہوئی حدیث کے اوپر کسی نے عمل نہیں کرنا۔ لوگوں نے کہنا تھا کہ امام بخاری تو چور ہے، اور لکھا ہے لکھنے والوں نے اور رکھی ہے اس سفر کے اندر 14 دن تک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے درختوں کے پتے کھا کھا کر گزارا، جن کو اس علم کی قدر و منزلت تھی، جن کے پاس
ان کی حالت تو یہ تھی. ایک بڑی لمبی داستان ہے وہ کسی نے کس طرح علم حاصل کیا ہے اس حدیث کا علم. میں تو محلے والی مسجد کے اندر نہیں جاتا, ہفتے بعد 1 گھنٹہ نہیں دے سکتا, لیکن انہوں نے تو مہینوں کے مہینے اس سفر کے اوپر لگا دیے. اور تحقیق پھر اس قدر, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک سفر کے اوپر ایک لمبا سفر کر کے حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے گئے, ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے. وہاں پر جا کر کیا دیکھا کہ وہ شخص جو ہے اس طرح چوری کر کے اپنے گھوڑے کو اپنی طرف بلا رہے ہیں. امام صاحب نے دیکھا جھولی کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے, واپس لوٹنے لگے. ساتھ اپنا ایک شاگرد تھا, اس نے کہا استاد جی لمبا سفر کر کے آئے ہیں ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے, آپ حدیث بھی نہیں لے رہے اور واپس لوٹ رہے ہیں. اللہ کے بندے, جو گھوڑے کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ بخاری کو دھوکہ کیوں نہیں دے سکتا؟ جو شخص گھوڑے کے ساتھ دو نمبری کر سکتا ہے, میں ایسے شخص سے حدیث کبھی نہیں لوں. اس قدر احتیاط کی ہے محدثین نے, اور اس قدر سفر کیے ہیں اس علم کو حاصل کرنے کے لیے. اور یہ رفعتیں, یہ بلندیاں بھی اللہ رب العزت نے علماء کو دی ہیں, دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات, اللہ فرماتے ہیں علم والوں کے درجات ہم بلند کرتے ہیں. دنیا کے اندر بھی اللہ نے ان کے درجات کو بلند کیا. امام فرخ رحمت اللہ علیہ جہاد کے سفر پر جانے لگے, اپنی بیوی کو کچھ اشرفیاں دے کر گئے. سفر لمبا ہو گیا, بیوی حاملہ تھی, بیٹا پیدا ہوا, وہ ساری اشرفیاں اس بیٹے کے علم حاصل کرنے کے اوپر لگا دی. جب امام فرق پڑے لمبے عرصے کے بعد واپس لوٹے, یہ ایک لمبا واقعہ ہے. باپ نے بیٹے کو نہ پہچانا, بیٹے نے باپ کو نہ پہچانا. لوگوں نے جب لڑائی ان کے اندر ہونے لگی, وہ کہتا میرا گھر ہے, یہ کہتا میرا گھر ہے. جب بیوی دوڑتی ہوئی آئی, اس نے بتایا کہ یہ تمہارا باپ ہے, پھر اس نے بتایا کہ یہ تمہارا بیٹا ہے. رات کو سوتے وقت امام فرق نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ میرے گھر والی بتاؤ وہ اشرفیاں کہاں خرچ کی ہیں, وہ اشرفیاں کہاں خرچ کی ہیں؟ آج تو مدارس والے, دین پڑھانے والے مفت تعلیم دیتے ہیں, مفت تعلیم. لیکن کوئی ایسا ہے خوش نصیب جو اپنے بچے کو اس دین کے لیے وقف کر سکے, جو اپنے بچے کو اس دین کے لیے وقف کر سکے؟ اور شیطان نے ایک عجیب چکر چلایا ہوا ہے کہ میرا بیٹا مولوی بن گیا, عالم بن گیا, تو کھائے گا کہاں سے؟ اللہ کی قسم, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آیا تھا نا, اس نے کہا اللہ کے پیغمبر میں سارا دن مال کماتا ہوں, میرا بھائی سارا دن آپ کی مجلس میں بیٹھا رہتا ہے, شام کو جب میں گھر جاتا ہوں تو اس سے حصہ مانگ لیتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ کے بندے اس کے اوپر خرچ کیا کرو, وہ حدیث کا علم حاصل کرنے والا ہے, وہ علم حاصل کرنے والا ہے. لعلک ترزق بہ, ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے اللہ تجھے بھی رزق دے رہا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی اسلام کی خدمت کے اندر آئے, ان کے پاس پہننے کے لیے لباس بھی نہیں تھا, لیکن جب حدیث کی چوکیداری کی, اس علم کی حفاظت کے اندر لگے, پھر اس علم کو لوگوں تک پہنچایا, اس وقت حالت یہ تھی کہ انصار میں سے سب سے زیادہ جو شخص مال والا تھا وہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور میں نے جو تاریخ کے کتاب کے اندر پڑھا ہے, انس بن مالک کے باغ کے اندر کچھ خوشبو, کچھ باغ کے اندر ایسے کچھ پھول کھلا کرتے تھے جن پھولوں سے کستوری کی خوشبو آیا کرتی. یہ مقام مرتبہ اللہ رب العزت نے دیا ہے. یہ فرق پوچھنے لگا اپنی بیوی سے, وہ اشرفیاں کہاں خرچ کی؟ کہنے لگی میرے سر کے تاج آپ آرام کریں, صبح آپ کے سارے اشرفیوں کا حساب میں تجھے دے دوں. صبح جب مدینہ کے اندر یہ رہنے والا شخص فجر کی نماز کے لیے اٹھا, مسجد نبوی کے اندر پہنچا, دیکھا کہ مسجد نبوی کے ممبر کے اوپر, ممبر رسول کے اوپر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے, اور اس کی مجلس کے اندر بڑے بڑے محدثین ہیں, امام مالک رحمہ اللہ, امام شافعی رحمہ اللہ جیسے لوگ
اس کی مجلس کے اندر بیٹھ کر حدیث کا علم حاصل کر رہے ہیں. یہ شخص دور سے دیکھا، پہچان نہ سکا. ساتھ بیٹھے ہوئے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ کون خوش نصیب ہے کہ جو ممبر رسول کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کو حدیث کا علم دے رہا ہے. تو بیٹھے شخص نے بتایا ھذا ربیعہ بن ابی عبد الرحمن، یہ ربیعہ بن ابی عبد الرحمن ہے. ایک شخص فروخ بڑی دیر پہلے جہاد کے لیے نکلا تھا، وہ ابھی شخص واپس نہیں لوٹا. یہ بھی شخص نہ پہچان سکا. اس نے بتایا کہ یہ اس کا بیٹا ربیعہ ہے. یہ شخص اٹھا روتا ہوا اپنے گھر کے اندر خوشی کے آنسو لے کر اپنی بیوی کے پاس پہنچا اور کیا کہہ رہا ہے، لقد رفع اللہ ابنی، لقد رفع اللہ ابنی، اللہ نے میرے بیٹے کو بڑا بلند مقام عطا کیا. جب گھر کے اندر پہنچا تو بیوی نے پوچھا بتاؤ بیٹے کی یہ تربیت پیاری ہے یا وہ اشرفیاں پیاری ہیں؟ اس نے کہا اس بیٹے کی تربیت کے مقابلے میں وہ اشرفیاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. بیوی نے بتایا وہ سارا مال وہ ایک اشرفی آپ کے بیٹے کی تربیت کے اوپر میں نے خرچ کر. یہ مقام و مرتبہ اللہ رب العزت نے علماء کو دیا. آپ نہیں دیکھتے امام کھڑا ہوتا ہے، خطیب کھڑا ہوتا ہے، عالم آگے کھڑا ہوتا ہے، پیچھے علاقے کا چیئرمین ہو، کونسلر ہو، وزیر اعظم ہو، وزیر اعلیٰ ہو، صدر ہو، جو بھی ہو، جب تک امام سجدے میں نہ جائے یہ نہیں جا سکتا. جب تک امام رکوع میں نہ جائے یہ نہیں جا سکتا. اگر چلا جائے گا پیغمبر کے ذریعے اللہ رب العزت نے دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیا ہے، اگر اس نے امام سے پہلے سر اٹھا لیا تو اللہ رب العزت اس کے سر کو انسان کا سر نہیں رہنے دیں گے، اللہ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے. پیغمبر کی حدیث ہے. تحفۃ الحافظی کے اندر بات لمبی ہو رہی ہے، ختم کرتے ہیں. تحفۃ الحافظی کے اندر ایک واقعہ ہے. ایک شخص حدیث پڑھا رہا تھا، پڑھاتے پڑھاتے اس حدیث کے اوپر پہنچا، کہنے لگا میں تجربہ کرتا ہوں کیا سر واقعی گدھے کا بن جائے گا. اس نے ایک دفعہ اپنا سر امام سے پہلے اٹھایا، اللہ نے اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دیا. ساری زندگی کو اپنی شاگردوں کو چہرہ دکھانے کے قابل نہیں رہا. امام کو اللہ رب العزت نے مقام دیا ہے. فرمایا تم بیٹھے ہو نماز کے لیے بیٹھے ہو، جب تک تمہارا امام، جب تک یہ عالم دین، جب تک یہ قرآن کا حافظ، یہ قاری مسلح کے اوپر نہ آئے اس وقت تک تکبیر پڑھنا تو درکنار، تمہیں کھڑے ہونے کی بھی اجازت نہیں. اتنا مقام و مرتبہ، لیکن پھر اس کے باوجود دنیا کا کوئی احمق انسان کھڑا ہو کر یہ کہہ دے یہ دنیا کے پسماندہ لوگ ہیں، ان کے پاس عقل و فہم نہیں. حقیقت کے اندر معاملہ تو یہ ہے کہ دنیا کا احمق ترین شخص وہ ہے جو ان علماء کے خلاف زبان درازیاں کرتا ہے. آج لوگوں نے معاشرے کے اندر کچھ احمق لوگ اس طرح کے پالے ہوئے ہیں، پچھلی حکومتوں کے اندر بھی تھے، اس حکومت کے اندر بھی ہیں، جو زبان درازیاں کرتے ہیں علماء کے خلاف. اللہ رب العزت کے نزدیک علماء کی قدر و منزلت کیا ہے؟ تفسیر ابن کثیر کے اندر امام ابن کثیر رحمہ اللہ ایک واقعہ لے کر آئے ہیں. ایک شخص اٹھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاد سے واپس لوٹ رہے ہیں. وہ شخص اٹھا، اس نے صرف طرز کے طور پر اصحاب صفہ کے بارے میں تھوڑی سی بات کہی. ایک صحابی پاس بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کہا اللہ کی قسم تم نے بڑی بری بات کی ہے، میں ابھی جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتاتا ہوں. یہ شخص وہاں سے اٹھا، نبی علیہ السلام کے خیمے کی طرف جا رہا ہے. یہ صحابی پہنچا نہیں، اللہ رب العزت نے جبرائیل کو پہلے پہنچا دیا اور جا کر فرمایا اے جبرائیل میرے پیغمبر کو جا کر بتا دو قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، اے پیغمبر ان کو کہہ دو کہ تمہیں مذاق کرنے کے لیے اللہ، اس کا رسول اور اللہ کی آیات ہی نظر آئی تھی. اس نے اللہ کو تو کچھ نہیں کہا، اس نے تو دین کے طالب علم کو کچھ الفاظ کہے تھے، لیکن اللہ کے نزدیک کتنی قدر و منزلت ہے. اللہ نے کیا فرمایا اس آیت کے اندر؟ پیغام کیا دیا ہے جو دین کے طالب علم کو مذاق کرتا ہے
حقیقت کے اندر وہ اللہ کے ساتھ مذاق کر رہا ہے. جو دین کے طالب علم کے ساتھ حدیث کا علم حاصل کرنے والے، قرآن کا علم حاصل کرنے والے کے ساتھ مذاق کرتا ہے، حدیث کے ساتھ وہ اللہ کو طنز کر رہا ہے، پیغمبر کی حدیث کو طنز کر رہا ہے، اللہ کے رسول کو طنز کر رہا ہے. بھلا اس سے بڑا کوئی گستاخ ہو سکتا ہے؟ بڑے مبارک لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو اس دین کے لیے وقف کیا ہوا ہے. یہ پیغام ہے آج کے اس خطبے کا. میرے بھائیوں، اپنی اولاد میں سے کوئی ایک بیٹا کو ایسا وقف کرو کہ جب آپ اس دنیا سے جا رہے ہوں، جب آپ چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہوں، آپ کفن کے اندر لپٹے ہوئے ہوں، آپ کا بیٹا مصلی پہ کھڑا ہو کر آپ کے لیے دعائیں کر رہا ہو، اللہم اغفر لہ ورحمہ، اللہ میرے باپ کو معاف کر دے، اللہ میرے باپ کے اوپر رحم کر. کیوں؟ میں اگر کسی کا جنازہ پڑھاؤں، میرے دل سے وہ دعائیں نہیں کر سکتی. کس جذبے اور طلب کے ساتھ آپ کا بیٹا آپ کے لیے دعائیں کرے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس دین کی قدر کرنے والا بنا دے. اللہ ہمارے بچوں کو عالم دین بنا دے، حدیث کا عالم بنا دے. وأقول قولي هذا.